اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلام اور دعائیں پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابرکات پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر دین کو غالب کرے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہایت آسان ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین گرامی، ہمارا آج کا موضوع عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیروں سے متعلق ہے۔ نبی کریم کے عہد میں کیا سفارتکاری ہوئی، کن کن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوہر شناس نگاہ نے چنا ان موتیوں کو سفیر بنانے کے لیے تو چند سفیروں پر ہم الگ پروگرام کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا پروگرام، جس میں ہم چند ان خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کریں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنا سفیر بنا کر، سفیر اسلام بنا کر اور سفیر ریاست مدینہ بنا کر اطراف و اکناف میں بھیجا۔ اہم بات ہے کہ سفیر کی کیا خصوصیات ہیں۔ ایک سفیر کو صاحب عقل و شعور ہونا چاہیے، صاحب تجزیہ ہونا چاہیے، اس کی ظاہری وجاہت بھی ہو اور وہ خوش لباس اور خوش گفتار بھی ہو۔ وہ جہاں جا رہا ہے، اس کو جہاں بھیجا جا رہا ہے، وہاں کے حالات، واقعات، زبان اور ثقافت سے بھی آگاہ ہو، انسانی نفسیات کا درک رکھتا ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس طرف سے بھیجا جا رہا ہے، جس پیغام کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ، اس کا خلوص، اس کی دیانتداری، اس کی وابستگی ذرہ بھر شک و شبے سے بھی بالا تر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا سفیر وہ ہے جو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور حتی الامکان اپنی زبان بند رکھے، اس لیے کہ اس کو بہت محتاط ہو کر بولنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے جو ستارے تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، سارے ان کی طرح طرح کی خوبیاں اور فضائل اور خصوصیات ہیں۔ تو ان میں جن کو خدا کے رسول نے سفارتکاری کے لیے منتخب کیا اور کن وجوہات کی بنیاد پر منتخب کیا، یعنی یہ بھی بہت اہم ہے ناظرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سپر پاورز کی طرف اور بڑی حکومتوں کی طرف پیامبر بھیجے، قاصد بھیجے، بلکہ قبائلی سرداروں کی طرف بھی قاصد گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، نقشہ عرب کا سامنے رکھ کے، پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے، کہ کہاں کہاں آپ کے قاصد گئے اور ان کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، کون سے قاصد دیگر اکابر صحابہ کے مشورے پر متعین ہوئے اور کون سے صحابہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے، اور ان کے ذمے کیا فرائض تھے اور ان کے نتائج کیا نکلے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سفیر جس ملک کا بھی ہو، جس مذہب کا بھی ہو، جس زمانے کا بھی ہو، اس کے ہمیشہ سے کچھ حقوق رہے ہیں اور فرائض کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق کی پاسداری کی جاتی رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں اور دوسرے قبیلوں کے سفیروں کا بہت احترام فرمایا ہے۔ آپ نے اتنا اکرام کیا ہے سفیروں کا کہ جو تاریخ میں بہت نادر مثالیں ہیں۔ تو آج اس موضوع پر، خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف ہیں، بہت آپ کے جانے پہچانے مہمان ہیں تینوں۔ محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ میں آپ تینوں کا بہت ممنون ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی عمدگی سے اور محنت سے اور اخلاص سے اس پروگرام کا معیار بہتر بنانے میں آپ مدد دیتے ہیں۔ پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا محترم پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے کہ سفیر کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں،
اور کیا ہمیں عرب کی تاریخ میں اسلام سے پہلے بھی سفارتکاری کے کچھ قبائلی سفارتکاری کے آثار ملتے ہیں؟ اور عہد رسالت میں کن حوالوں سے سفارتکاری ضروری جانی گئی؟ بلغ ما انزل الیک کی ظاہر تعمیل میں اس موضوع پر آپ کچھ عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آغاز کیا کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ سراپا سلامتی کا، محبت کا، امن کا، پیار کا، ترس کا، ہمدردی کا درس دینے والا ہے۔ ایسا ہی حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھیجے۔ جی، سفیر، ایمبیسیڈر، بالکل درست، ایلچی یا قاصد کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس کو ایک نمائندے کے طور پر دوسروں کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ درست ہے۔ اب ہم جب اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ جسے سفیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس کے ساتھ کیا رویہ ہو، وہ کن حقوق کو، فرائض کو اپنے سامنے رکھے، جی، تو اس ضمن میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے موقع پر اچھا، تمام مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ جس انداز میں میثاق مدینہ کیا، جی ہاں، وہ اسی کا پیش خامہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں جو اچھی باتیں تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کا احترام، اگر کسی کا نمائندہ آیا ہے تو اس کے ساتھ پیار کا، محبت کا، احترام کا رویہ رکھا جائے، اس کی جان کو، اس کے آبرو کا تحفظ کیا جائے، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور حاکم کے نمائندے کے طور پر آیا ہوں، تو وہ تعظیم، وہ اکرام در حقیقت اس ریاست کا ہوتا ہے، اس حاکم کا ہوتا ہے اور اس کا نمونہ بنتا ہے سفیر۔ بے شک۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ صلح حدیبیہ تک حالات کس انداز میں اہل ایمان کے لیے پیچیدہ تھے، جی، لیکن میثاق صلح حدیبیہ کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ذمہ داریوں کو کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کیونکہ پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، جی بے شک، اور آپ اس لیے آئے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام کو تمام ادیان پر، کیونکہ کامل دین ہے، اسے غالب کرنا تھا۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتکاری سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات امت کو دی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو وہ رحمت صرف عرب کے خطے میں کیوں محدود رہے؟ واہ، وہ جزیرہ عرب تک کیوں محدود رہے؟ وہ صرف ایک مخصوص علاقے کے لیے کیوں وقف ہو کر رہ جائے؟ کیوں نہ ہم اپنی اس رحمت کو پوری کائنات میں، پورے جہان میں بھیجنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ طے پایا کہ سفارتکاری کی جائے۔ اب اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ جہاں دیدہ تھے، بے شک، کہاں سے چلے تھے، کہاں سے ہوتے ہوتے مدینہ منورہ آئے، ساری کائنات آپ کے سامنے تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دستور میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی حاکم کی طرف سے دوسرے حاکم کے پاس کوئی سفیر جاتا ہے یا کوئی خط لے کر جاتا ہے تو اس پر مہر ہوتی ہے۔ اس پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، جن کی رائے کو غزوہ خندق کے موقع پر بھی پذیرائی بخشی، ان کی اس رائے کو بھی آپ نے حکم دیا کہ مہر تیار کی جائے۔ اب چاندی کا نقش اس طرح سے تیار کیا گیا کہ محمد رسول اللہ، یہ مہر تیار ہوئی، اور یہ مہر آخر تک
جو بھی نام مبارک آپ کی طرف سے کسی کے پاس جاتا، کوئی سفیر خط لے کر جاتا تو اس پر لگائی جاتی، ثبت کی جاتی تھی۔ تو اس طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، تو اس وقت کائنات کے اندر جو نمایاں مقامات تھے، نمایاں تاریخ تھی، مصر کی ہو، روم کی ہو، یونان کی ہو، دیگر مصر کی ہو، دیگر علاقوں کی ہو، آپ نے ان سب کو مد نظر رکھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہاں پر سفارت کی جائے۔ اور اس سفارت کے ضمن میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جن شخصیات کا انتخاب کیا بطور سفیر، اس میں اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا کہ فصاحت و بلاغت، تاکہ دوسروں کے پاس جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمائندہ جائے تو اسے معلوم ہو کہ یہ افصح العرب کا اور اس کا جسے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات سے نوازا ہے ان کا نمائندہ بن کر آیا ہے، موقف بیان کرتے ہوئے کوئی ابہام نہ ہو اور کوئی دقت بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہ بدنی جسمانی طور پر بھی قوی ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حسن و جمال کا پیکر ہو تاکہ وہ دیکھیں۔ تو اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، یہاں تو صلح حدیبیہ کے تحت مشرکین مکہ کی طرف سے جو آئے روز سازشیں ہو رہی تھیں وہ دم توڑ گئیں، اب حالات بہتر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلغ ما انزل الیک، یا یہ کہ امت کا جو شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قرآن پاک میں یہ جو فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا ایک اعزاز ہے۔ جی ایسے ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کائنات کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی انداز سے انسانیت کی تذلیل کے سامان موجود ہوں، انسانیت کو خراب کیا جا رہا ہو، تو اس وقت مسلمانوں پر لازم آتا ہے، اور پھر شرک جیسی غلاظت سے تو کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، جی ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کو توڑے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کے ضمن میں یہ فیصلہ فرمایا کہ سفیر بھیجے جائیں مختلف علاقوں میں۔ بہت عنایت، بہت خوب، بہت نوازش۔ جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب کہ وہ بلغ ما انزل الیک کی تعمیل ارشاد میں جو بھیجے گئے سفیر مختلف ملکوں میں، ان میں ہمیں حبشہ کی طرف بھیجے گئے سفیر کا اور اس کے جو خوشگوار نتائج نکلے وہ ہمیشہ تاریخ اسلام میں یاد رکھے جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اوائل میں تو جتنے بھی سفیر گئے ہیں ان میں سے 90% کو توحید و رسالت کے پیغام کے ساتھ ہی بھیجا گیا، یعنی بنیاد تو یہی رکھی گئی نا۔ تو شاہ حبشہ کی طرف جو سفارتکاری ہوئی ریاست مدینہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اس اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ سفارت صرف اسلام پیش کرنے کی نہیں، دنیا کے ہر معاملے کے اندر سفارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں جانے والے ہر کسی فرد کو منتخب کر کے نہیں بھیجا جاتا، بلکہ اس کے جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اتنا جری ہو کہ وہاں جا کر کہیں مرعوب نہ ہو جائے۔ بے شک۔ تو یہ ایک بہت بڑا ترہ امتیاز ہے، پھر جو پیغام لے کے جا رہا ہے اس کو وہ خود جانتا ہو اور اس کی کما حق وضاحت کر سکتا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی انتخاب کیا۔ علامہ حلبی نے السیرۃ الحلبیہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفیران بھیجے تھے ان میں سے سب سے پہلا سفیر آپ نے حبشہ کی طرف بھیجا، حالانکہ حبشہ دور تھا، باقی ممالک قریب تھے۔ بہت خوب۔ تو وہ دور کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ وہاں پر اسلام کے لیے پہلے سازگار ماحول تھا۔ جب یہ جائیں گے وہ اعلانیہ جب دین اسلام قبول کریں گے تو دوسرے حکمران بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ اگر آپ کا پہلا ہی قدم جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کامیاب نہ ہو پائے تو پھر باقی قدم بھی جو ہے وہ ڈگمگا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نفسیاتی لوگوں کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا انتخاب کیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے سفارت گئی تھی؟ نہیں، یہ ہجرت حبشہ جو ہے وہ پہلی دفعہ تو 5 نبوی کے اندر ہوئی،
جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کیے ہوئے، بالکل، اور اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ موجود تھے، اور انہی کو لیڈ کرنے کے لیے آپ نے رخصت فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے میاں بیوی اکٹھے ہجرت کرنے والے، اس کے بعد ان حضرات کی وجہ سے ہی وہاں ایک ایسی فضا بن گئی تھی جو آپ فرما رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے 3 ماہ کے اندر وہ کام کر دیا تھا کہ آنے والوں کے رستے ہموار کر۔ بالکل۔ اب اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہجرت ہوئی حبشہ کی ثانیہ، اس کے اندر 83 مرد اور اس سے اوپر کچھ خواتین ڈال کر 100 کے قریب تعداد چلی جاتی ہے۔ تو یہ سارے لوگ ادھر پہنچے ہیں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی امارت اور انہی کی قیادت کے اندر۔ کیا بات! اور ادھر جا کے انہوں نے محنت کی، اور پھر جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، جہاد ہوا، جنگ بدر کے بعد، جنگ احد کے بعد، حضرت سیدنا عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ ابتداءً بدر اور احد کی جنگیں انہوں نے حضور کے خلاف لڑیں، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ دل کے اندر ایک تعصب تھا، اور جرت تو تھی، یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے بدر میں ان کے جوہر دیکھ لیے ہوئے ہیں، کہیں میں اکیلا جاؤں گا تو پکڑا جاؤں، جرت اتنی زیادہ تھی کہ اس ماحول کے اندر بھی چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ یہ خیر سے نہیں آئے، اس وقت شر سے آئے ہیں، اور میرے نبی کی یہ خوبی ہے کہ شر کو بھی خیر میں بدل دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ بری نیت سے آیا ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو کہ کمانڈو ایکشن کے بڑے ماہر تھے، اور راتوں کو اکثر انہی کے سفر ملتے ہیں، یہ نہ ڈر تھے، انہوں نے فوری ان کے اوپر چھاپا مارا اور ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب تلاشی لی گئی تو خنجر برآمد ہوا، تو پوچھا بتاؤ کس لیے آئے؟ عرض کی حضور آیا تو آپ کو شہید کرنے کے لیے تھا، لیکن آپ کا اتنا انداز محبت، اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کے لیے قتل کرنے کے لیے کوئی آئے اور اس کے بعد اس کے تو اوسان بھی درست نہیں ہوتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب کچھ جاننے کے باوجود متبسم ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور یہی مسکراہٹ ہی ان کے دل کے اوپر اثر کر گئی۔ کہنے لگے آیا تو سر لینے کے لیے تھا، اب سر دے کے جا رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے کلمہ طیبہ پڑھا کر دائرہ ایمان میں داخل کیا، اور اس کے بعد جسٹ 1-2 سال کے بعد 7 ہجری کے اندر جب حضور علیہ السلام نے سفراء بھیجنے چاہے تو حبشہ کے لیے انہی کا انتخاب کیا گیا، اور 2 خط دیے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ان کو شاہ حبشہ کے لیے 2 خطوط عطا کیے۔ آپ وہ لے کر جب وہاں پر پہنچے ہیں تو شاہ حبشہ کی کیفیت جو علامہ حلبی نے بیان کی ہے سیرت الحلبیہ کی جلد نمبر 3 کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَ الْكِتَابَيْن، دونوں انہوں نے آپ کے خطوط پکڑ لیے، وَوَدَعَهُمَا عَلَى رَأْسِهِ وَعَيْنَيْهِ، اپنے سر پر انہیں رکھا اور اپنی آنکھوں پر رکھا، اور اس کے بعد نَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ، اپنے اس تخت سے بھی نیچے اترائے، اور پھر قَبَّلَهُمَا، دونوں کو چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضور کے نامہ مبارک کی اتنی انہوں نے تعظیم کی، اس قدر محبت کی، اور ان کو پڑھا۔ اس کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام دی تھی ان کو، اور اسلام کی طرف مائل ہونے کا، اور وہ نقشہ کیسا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آئے اور خود قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا، 7واں پارہ شروع، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سن رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے حق سن کر آنسو روا ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عنایت فرما رہے ہیں۔ اور قبلہ میں آپ کی اجازت سے دوسرے خط کا بھی اشارہ دینا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے ماحول کے ساتھ اس دور میں اس کا بڑا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسرے خط کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو دوسرا خط کھولا تو اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں ام حبیبہ موجود ہیں، میرا ان کے ساتھ نکاح کر دو، یزوجہ بنت ابو سفیان۔ تو آپ نے حکم دیا کہ میرا ان کے ساتھ، یعنی آپ قبول فرما چکے، ان سے حجاب و قبول کروا دو، اور یہ آپ نے ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے حکم پر اس طرح منعقد کیا۔ اب یہاں پر جو ہمیں چیز حاصل ہو رہی ہے جدید دور میں کہ دلہا اگر ایک ملک میں ہے، دلہن دوسرے ملک میں ہے، تو پھر ان کا نکاح کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہوا۔ اور پھر جو چیز ہمیں کو خوشی کی خبر سنائے اس کو ہم جو کچھ پیش کر دیتے خوشی میں آ کر، کوئی انعام دے دیا، کوئی اس کو اور منہ میٹھا کروا دیا، کوئی اور چیز، تو وہ بھی یہ ہوا کہ جب حضرت ام حبیبہ کو یہ خبر دی نجاشی کی اس خادمہ نے کہ تم خوش بخت ترین خاتون بن چکی ہو، حضور کی زوجہ محترمہ بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتار لی اور اپنے گلے میں سے ہار بھی اتارا اور خوشی میں آ کر ان کو عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک خط کی برکتیں ہیں، باقی خطوط کی بہت خوب جناب محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، روم اس زمانے میں سپر پاور، اور سپر پاور ایران اور روم خاص طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
روم کی طرف بھی اپنا قاصد بھیجا. اس قاصد کی اپنی شان ہے, اس کے حسن و جمال کی, وہ یوسف امت محمدیہ کی ذیل میں ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف جس شخص کا انتخاب کیا وہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسلمان تو بدر سے پہلے ہوئے تھے, لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. ابتداءً اسلام کا دور انہوں نے دیکھا, اور ان کا حسن و جمال اتنا تھا کہ جب یہ اپنے دروازے سے گزرتے تو چھتوں سے خواتین ان کے حسن و جمال کو دیکھا کرتی. اور سب سے بڑا جو ان کو اعزاز ہے کہ اپنے حسن و جمال کو چھپانے کے لیے یہ نقاب کرتے تھے کہ کسی کی نگاہ ان کے چہرے پہ نہ پڑے, اور اسی کیفیت کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سہارا لیتے اور حضرت دحیہ قلبی کی شکل اختیار کر کے سبحان اللہ, اور ساتھ انہوں نے نقاب کیا ہوتا. کیا بات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تشریف لے جانے کے بعد ارشاد فرماتے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا کہ آپ پہلے جائیں بصرہ کے حاکم حارث کے پاس, جی میرا پیغام دیں, وہ پھر ایک بندے کا تعین کرے گا, آپ پھر دونوں مل کر قیصر روم کی بارگاہ میں حاضر ہونا. صحیح. حضرت دحیہ قلبی جب بصرہ کے حاکم. علامہ صاحب یہ آپ دحیہ فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بالکل اہم بات ہے آپ کا کہنا بھی. عوام الناس میں زیادہ تر دحیہ مشہور ہے, اس کا پروننسیشن دحیہ قلبی ہے. اچھا درست ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا بصرہ کے حاکم کے پاس, تو انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ان کے اٹیچ کیا. کس لیے؟ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں؟ جی. اچھا. ان کو ساتھ کیوں اٹیچ کیا کہ حاکم کے پاس جانا ہے تو اگر آپ خود اکیلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وقت نہ ملے, تو اس دور کے اعتبار سے تعلقات کی بنیاد پر ایک بڑا شخص بھی ساتھ بھیجا تاکہ آپ کا خط وہاں پہ پہنچ جائے. اب جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خط دیا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا. فرمایا من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم روم. سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب آپ کسی بڑے بندے کو گفتگو کے لیے اپنے ساتھ ملائیں تو اس کے سارے القابات ضرور بیان کریں. کیا بات ہے, یہ ہمارے آقا یہ پروٹوکول کی بات, یہ پروٹوکول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے. واہ. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خط کا اس کے اوپر اثر ہوا. اس نے فوری طور پہ اپنے لوگوں سے جب اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ہماری کتابوں میں جس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے, تو ایک شور مچ گیا. پھر اس نے اس کو کور کیا, بڑا حکیم تھا, خواب و فراست والا تھا, پھر اس کو اس نے کور بھی کیا. پھر اس نے کہا کہ کوئی ان کا ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا ہے, ان کو بلاؤ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, یہ اس وقت وہاں روم میں موجود تھے. اس وقت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے حالات یہ تھے کہ یہاں صلح حدیبیہ ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک. ابھی کچھ ظاہری طور پہ صلح ہوئی تھی. انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کیا اور ایک بندہ پیچھے کھڑا کیا. اچھا. کہ میں بات پوچھوں گا پھر اشارہ کروں گا, مجھے بتانا یہ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں. اچھا. حضرت ابو سفیان بعد میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے وہاں اپنی عزت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ساری باتیں غلط کہتا. اللہ. اب اس سے ہمیں سرکاری طور پر بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ملکوں کے نمائندے ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ سچا ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. اور یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے, آرٹیکل 62-63, جب کوئی کسی عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو عہدہ ڈسمس ہو جاتا ہے. بالکل ہونا چاہیے, اس کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ عہدے کی نمائندگی ہو رہی. اس نے ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے سوالات جو کیے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے تعارف ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسا. اچھا. ابو سفیان کہنے لگے وہ بڑی اعلیٰ نسب کے انسان, سبحان اللہ, قریش کا قبیلہ ہے اور سب سے اعلیٰ انسان. کہا یہ دعویٰ کسی نے پہلے تو نہیں ان کے خاندان میں سے کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ کہا نہیں گزرا. اچھا یہ بتاؤ ان کی اتباع امیر لوگ کرتے ہیں یا غریب لوگ کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کوئی ان کے ساتھ وابستہ ہو کے واپس پلٹ کے جاتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کبھی نبوت کے اعلان سے پہلے ان کے اوپر تہمت تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی انہوں نے عہد شکنی تو نہیں کی؟ اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو نتیجہ کیا رہا؟ کیا بات. اور پھر یہ کہا کہ وہ حکم کس چیز کا دیتے. سبحان اللہ یار کیا اچھے سوالات کیے ہیں. کیا جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان سوالات کے جوابات دیے تو قیصر روم کہنے لگا
کسی نبی کے سچے ہونے کی یہ تمام دلیلیں جو ان میں یہ دلیلیں ہیں۔ اور پھر اس نے امام بخاری نے جو فقرہ لکھا نا وہ کمال کر دیا، کہا کیسر روم کہنے لگا میں جس جگہ موجود ہوں ان قریب وہ اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے۔ سبحان اور اللہ۔ دوسرا جملہ بے مثال اس نے لکھا، اس نے کہا اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو میں ان کے پاس چلا جاتا، میں ان کے پیر اور ہاتھ دھویا کرتا، سبحان میں اللہ۔ ان کو غلام بن کے رہتا۔ بادشاہ جن کا غلام بننا چاہتے ہیں ان کی کیا عزت کیا وقار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نتیجہ عطا فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم، ظاہر ہے جی پھر وہ بشارت نازل ہوئی۔ میں تو اس اعتبار سے بھی دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط کتنے سادہ اور کتنے فوکسڈ ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے اور ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں اس کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطوط مبارک کے بارے میں، آپ کے سفیروں کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ ابھی ملتے ہیں دوبارہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو دوبارہ صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سارے گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کے سفیر و صحابہ کے متعلق اور ان خطوط کے متعلق جو ان سفیروں کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف و اکناف عالم میں ارسال کیے۔ اب گفتگو کے اس مرحلے میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے محترم پروفیسر سعید صاحب سے۔ حاکم مصر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط روانہ کیا اور کیسے خوش نصیب صحابی اس کو لے کے گئے، اس کے کیا اثرات اور نتائج ہوئے، آگاہ فرمائیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، مصر قدیم تہذیب ہے اور ایسے ایسے ادوار سے گزری ہے کہ جب ہم اس کا مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکندریہ اور مصر میں کیا کیا عظمتوں کے نشان اپنے دکھائے۔ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف کی سرزمین یوسف علیہ السلام سے، پھر فرعونہ مصر، احرام مصر، کیا تہذیبوں کا، جی ہاں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پاک بھی اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ مصر میں اسلام کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے، یہاں انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو آپ نے وہاں کے حاکم، جس کا حقیقی نام تو ہے مقوقش، اچھا، لیکن عموماً لکھتے ہیں مقوقس، مقوقس ہی زیادہ رائج اور سنا ہے، کچھ مقوقس بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال مقوقس کے طور پر بھی ہم جانیں، کچھ ہم جو عجمی ہیں، جی ہاں، ان کے لیے کچھ رعایت ہے کہ ہم تلفظ میں اگر کچھ ایسے اسباب، ایک نام ذہن میں آ جائے کہ یہ حاکم تھا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے شاہ مقوقس کے لیے جس صحابی کا انتخاب کیا، جی، سیدنا حضرت حاتب بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالی۔ اب ان کی خوبیاں بیان کرنے بیٹھے بہت وقت چاہیے۔ وہ السابقون الاولون میں شامل ہیں، سبحان اللہ، وہ ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں، وہ اہل بدر میں شامل ہیں۔ اچھا، بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابی کے ہونے کے ناطے حضرت حاتم بن ابی بلتاع کے لیے رسول اکرم رحمت اللہ علیہ کا جو ایک اعزاز ہے، جی، وہ اس نجم خدا کے لیے، اس ہدایت کے روشن ستارے کے لیے ان کو قیامت تک ایک امتیاز عطا کرتا رہے گا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو خط عطا فرمایا، اس کے مندرجات تو یہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم مصر مقوقس کی طرف۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت پائی، کیا بات، سلام علی من اتبع الہدی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلم تسلم۔ سبحان اللہ، کیا اصول ہے جناب، خوبصورت جملہ ہے خط کا، اسلم تسلم، واہ، اسلام قبول کر تو محفوظ ہو جائے گا، سلامتی میں دائرہ سلامتی میں آ جائے گا۔ آج ہم مسلمان ہو کر کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف ہی یہ کی کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آپ نے اسی خوبی کو نمایاں طور پر خطوط کا حصہ بنایا، اس کا زیور بنایا اور حسن بنایا کہ اسلم تسلم، یعنی اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بھی آپ نے خطوط میں انسانیت کو امن کا پیغام اگر دیتا ہے کوئی
مذہب تو وہ اسلام ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مقوقس، مسلمان ہو جا، تجھے دوہرا اجر ملے گا۔ اچھا، اور دوہرا اجر کیسے ملے گا؟ ایک تیرا اور تیری وجہ سے جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان کا اجر ملے گا۔ اور اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو تیری وجہ سے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے ان کا وبال بھی تیری طرف آئے گا۔ ٹھیک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے متعلق، کیونکہ مصر مقوقس سے پہلے بت پرستی کی طرف جا چکا تھا، شاہ روم نے وہاں پادری بھیجے، ان کی محنت سے وہ عیسائی مذہب کی طرف آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے اس خط میں یہ بات بھی لکھ دی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان باتوں کی طرف ان کو بلایا۔ اب حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ جب خط لے کر پہنچے تو بعد نے لکھا کہ اس وقت وہ کشتی میں سوار تھا، دریا میں تھا، بعد نے کہا کہ اپنے تخت پر تھا۔ بہر کیف اس نے حضرت حاتب کا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا بہت احترام کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ان کو عزت دی، ان کے خط کو لے کر ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی ڈبیا میں اس کو محفوظ کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ایک خوبصورت مکالمہ ہوا۔ جی۔ مقوقس حاتب بن ابی بلتہ سے کہتا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ جی۔ فرمایا کہ ہاں میں یقین رکھتا ہوں۔ واہ واہ۔ تو کہنے لگا، اب وہ باتیں تو پہنچتی تھیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو جب آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، آپ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہ کی؟ اچھا، بہت دلچسپ۔ یہ اس نے اپنے طور پر ایک معیار رکھا۔ صحیح۔ اب اس کے جواب میں سیدنا حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا انتخاب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مقوقس، یہ بتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب ان کو صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا، کمال ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اپنے مخالفوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس کو سن کر مقوقس کہنے لگا کہ آپ کو بھیجنے والا بھی دانا، سبحان اللہ، سبحان، اور جن کو بھیجا ہے وہ بھی دانا۔ فیض صاحب دیکھیے، اس میں منطقی استدلال بھی ہے، تاریخی استدلال بھی ہے، معاملہ فہمی بھی ہے، اور حاضر جوابی بھی ہے، جامعیت ہے، جامعیت ہے۔ اس نے حیران کر دیا مقوقس کو کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ جی ہاں۔ اب اس کے بعد مقوقس نے آپ کا اتنا احترام کیا کہ آپ کو جاتے ہوئے 2 کنیزیں عطا کیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کنیزیں اپنی قوم میں بڑی عزت والی ہیں، قبطی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان ماریہ قبطیہ اور حضرت سیرین، 2 ہمشیرین کے ساتھ ماہور ان کے بھائی، یہ اس نے حضور علیہ السلام کے لیے 1000 مسکال سونا، کپڑے، تحائف بھیجے، سفید خچر، یافور، یہ سارے تحائف اس نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر عقیدت کا اظہار کر دیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اس کے جواب میں مصر والوں کو جو یہ خوبصورت بات ملی، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مصر کے قبطیوں کا ہمیشہ احترام کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو میری ماں ہاجرہ قبطیہ تھی، اور ایک یہ ماریہ قبطیہ جن سے اللہ نے مجھے ابراہیم عطا کیا ہے، یہ بھی قبطیہ ہیں۔ ان کی وجہ سے تم نے قبطیوں کا احترام سامنے رکھنا ہے۔ تو سیدنا حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ اس کامیابی کے ساتھ سفارتکاری کر کے واپس تشریف لائے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تمام تحائف پیش کر۔ ماشاءاللہ۔ محترم علامہ برکاتی صاحب، شاہ یمامہ کی طرف جو سفارتکاری ہوئی، کون قاصد تھے، کیا خط میں کیا لکھا ہوا تھا، اور اس کے اثرات، ثمرات، نتائج کیا نکلے ہیں؟ جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط روانہ فرمائے، جو سخت ترین علاقے تھے اسلام کے مخالفانہ انداز میں، ان میں یہ بھی ایک علاقہ تھا، یمامہ۔ اس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ قبیلہ بنو حنیف وہ کثرت کے ساتھ تھا، اور وہ لڑاکے بھی تھے، جنگجو بھی تھے، اور اس کے ساتھ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے قبیلے کی عصبیت پرستی کا بہت زیادہ شکار۔
تو اسی وجہ سے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا تھا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹا ہے لیکن ہے تو ہمارے قبیلے۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ یعنی یہ قبیلہ پرستی ان کے اندر بے تحاشا تھی جو حق شناسی کے آگے رکاوٹ بن گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا۔ یہ بھی دیگر سفراء کی طرح ایک مجاہد صحابی تھے ماشاءاللہ، اور جنگ بدر سمیت جتنے بھی غزوات ہوئے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے، ان میں سے اکثر ترین میں ان کو شرکت کا شرف حاصل رہا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سفیر مصطفیٰ بن کر وہاں پر جب پہنچے ہیں تو وہاں کا جو حاکم تھا حوضہ بن علی، یہ بنو حنیف کا ہی ایک فرد تھا جی، تو یہ فصیح و بلیغ بھی تھا، قادر الکلام بھی تھا، اور ظاہر جنگجو اور بہادری کا وصف تو اس کے اندر موجود تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جو خط روانہ فرمایا اس میں آپ نے ایک بات واضح طور پر ارشاد فرما دی۔ اس خط کے اندر اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ کہیں یہ نہ گمان کرے کہ یہ سرسبز اور زرخیز علاقہ یہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، باغوں کی سرزمین۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا ہی رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان جس طرح ناقص ہے تو اپنے نقص کی بنا پر قانون نہ نافذ کرتا رہے، جس مالک کی زمین ہے اسی کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کرو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی حضرت سلیط بن عمرو کے ذریعے۔ جب انہوں نے بات کی تو وہ سوچنے لگا کہ باتیں تو ساری کی ساری بہت ہی اچھی ہیں، خوبصورت گفتگو ہے، لیکن وہ عصبیت آ گئی۔ نمبر ایک تو کہنے لگا کہ میں سردار ہوں اور میرا بڑا روب دبدبہ ہے، تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈر گیا ہے، مرعوب ہو گیا ہے، اور چونکہ میں سردار بھی ہوں تو لہٰذا میرے ساتھ شیئرنگ کر لی جائے، اچھا مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جائے تاکہ باہر بات ہوگی تو پھر میں کہوں گا کہ بھی میں نے کچھ لو اور دو کے اصول کے اپنا کر اپنی حکومت بھی بچائی ہے اور میں نے بہت کچھ سیاسی طور پر حاصل بھی کر لیا۔ حالانکہ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری زمین تیری حکومت تیرے پاس۔ بالکل۔ تو اب اس کی یہ چیز جب ادھر دار آئی تو حضرت سلیط بن عمرو رضی اللہ نے اس کو سمجھایا کہ تو اس طرح کا مطالبہ نہ کر، حضور نے کون سا تجھ سے کوئی مال مانگا ہے یا کوئی ٹیکس لگایا ہے؟ بالکل۔ لہٰذا تجھ سے پہلے بھی یہاں بڑے بڑے حکمران آئے، جابر آئے، قوت والے آئے، طاقت والے آئے، اپنا روب دبدبہ جماتے رہے، لیکن آج ان کا نام و نشان تو رہنا تم نے بھی نہیں۔ لیکن جو وقت تجھے زندگی کا ملا ہے اس وقت کو اس پیدا کرنے والے کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے گزار دے۔ اللہ کے حبیب نے تجھے خود دعوت اسلام دی۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس نے انکار کر دیا قبول اسلام کا۔ اچھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا جب آپ فتح مکہ کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں، وہاں عرض کیا گیا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے عرض کیا گیا حضور حوضہ کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا ہے۔ اچھا۔ یہ خبر جبریل نے دی اور حضور نے خود کیا خبر عطا کی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مر گیا، اب اس کے بعد یہاں سے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، اللہ اکبر، اور میرے جانے بظاہر وصال کے بعد وہ قتل کیا جائے گا۔ اللہ، یہ آنے والے وقت کا حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ پاس یہی موجود تھے، انہوں نے عرض کی حضور اس کو قتل کون کرے گا؟ فرمایا تو تیری اولاد میں سے قتل کر۔ کمال ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا علم عطا کر دیا، اور آپ کا جو فرمانے علی شان امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن کے اندر بیان کیا، امام ابو نعیم نے حلیہ وغیرہ سب میں، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا فالی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کما انظر الی کفی ہذہ، میں اللہ نے میرے سامنے ساری دنیا بلند کی ہوئی ہے اور میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کو بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو وہ دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اب ادھر سے نبوت کا دعویٰ بھی ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کس کو موت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ علم عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے میرے وصال کے بعد وہ قتل کیا جائے گا، اور پوچھا جا رہا ہے اس کے قاتلین میں سے کون ہوگا، تو آپ فرماتے کہ تمہاری اولاد میں سے۔ تو پھر وہی ہوا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں، اس وقت پھر فتح بھی ہوئی اور انہی نے ہی شہادت حاصل کی اور اس کو بھی واسطہ جہنم کیا۔ حضور کے زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دیا۔ اور یہ پھر الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر اس علاقہ کے اندر اسلام پھیلا اور پھر اسلام کے بڑے بڑے مجاہدین۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، جامع اور کامل۔ محترم مفتی یوسفی صاحب،
شاہان حمیر بہت معروف اس علاقے میں تھے اور ان کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بھی تھی، اور اللہ کے سب سے بڑے سفیر نے اپنا ایک سفیر وہاں بھی بھیجا. تو وہ آپ فرمائیے کہ کیا صورتحال تھی، کون خوش نصیب وہاں قاصد رسول بن کر گئے اور کیا اس کے نتائج نکلے؟ آپ نے اس خط میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کا انتخاب فرمایا. اچھا، یہ بھی والسابقون الاولون میں سے، ماشاءاللہ، اور دار ارقم کے قیام سے پہلے یہ مسلمان ہوں. اللہ اکبر، اتنے ابتدا کے یہ مسلمان. بہت ابتدائی. مشرکین مکہ نے ان کے خلاف ایک پورا سازش کا جال بچھایا. اچھا، کہ ان کو کسی طرح ٹریپ کیا جائے، اور ان کو یہ خبر پہنچائی کہ ان کی والدہ نے یہ اپنے اوپر ذمہ لیا ہے کہ میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سر میں تیل لگاؤں گی، نہ دھوپ سے ہٹوں گی، اور گرمی کی شدت سے مر جاؤں گی تو میرے مرنے کا جرم تیرے اوپر آئے گا. اچھا، اس بات کو سن کے آپ سوچ میں مبتلا تھے. یہ جذباتی ایکسپلائٹیشن. ہاں جی، اور یہ چلتا رہتا جی، آج بھی چلتا. آج بھی چلتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو سمجھایا. آپ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کی امی جان گرمی میں بیٹھ گئی ہیں نا تو گرمی بڑی سخت ہے، جب یہ زیادہ شدت سے لگے گی تو آپ اندر تشریف لے جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں. نہ گھبرائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر یہ مطمئن ہو گئے. لیکن دوسری طرف سے سازش چلتی رہی، ٹھیک، اور ان کو کسی قافلے کے ساتھ سے جدا کر کے وہاں سے کیچ کیا گیا. اور پھر باندھ کے ان کی امی جان کے پاس. اللہ اکبر. اب وہ جو اسلام مخالفت ہے نا وہ اتنی غالب تھی کہ یہ خیال ہی نہیں رہا یہ میرا سگا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اسلام کی دشمنی کی وجہ سے اس کے اوپر بڑا جبر کیا. آج بھی اسلام دشمنی کی وجہ سے جبر ہو رہا، تشدد، جبر، بے شک. پھر کتنے سال ان کو قید میں رکھا. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ولید کے ذریعے سے، حضرت ولید کے ذریعے سے ان کو آزاد کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ ایک علیحدہ اس کا پروسیس. واہ واہ واہ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا. اور ان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ ان کے ایمان پر استقامت کی وجہ سے. بے شک کہ اتنے مسلسل سال قید رہے، اب یہ کندن بن چکے ہیں ہر لحاظ سے، اب کوئی شے ان کو دائیں بائیں نہیں کر سکتے. بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان حمیر کے طرف جو پیغام بھیجا ان کی طرف ان کو سفیر بنایا گیا. درست ہے. یہ جو حمیر ہے یہ ایک قوم ہے جن کا غلبہ یمن کے جنوب کے علاقوں کی طرف تھا. اچھا. اور انہوں نے بڑے سال دنیا پہ حکومت کی. بے شک. اور پھر آپس میں اختلافات کی وجہ سے ان کے جو حصے ہوئے، کچھ شہزادے ادھر بیٹھ گئے، کچھ ادھر بیٹھ گئے، جو طوائف الملوکی ہو جاتی ہے. بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہزادوں کی طرف اپنا پیغام بھیجا. ٹھیک ہے. اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کو پوری پلاننگ سمجھائی. میں یہ جب پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ سمجھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ کے سامنے ساری سلطنت کھلی ہوئی تھی، ایک ایک جگہ آپ کے سامنے تھی. تو آپ نے فرمایا پھر پہلے ایسے کرنا، پھر ایسے کرنا، پھر ایسے کرنا. اور وہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانا یہ اوراد پڑھ کے جانا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی، فرمایا صبح صبح اٹھنا، وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، سبحان اللہ، بارگاہ الہی میں کامیابی کی دعا کرنا. پھر جب میرا خط لے کے جانا نا تو دائیں ہاتھ سے اس کے دائیں ہاتھ میں دینا. کیا بات ہے. فرمایا اس طرح وہ تیری بات کو قبول کرے گا. واہ. اگر وہ تیرے ساتھ بات چیت کرے تو سورۃ البینہ کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ بات میں بھی تجھے غالب فرما. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہنا جب اندر جاؤ گے نا بات چیت شروع ہوگی تو فرمایا آمنت بمحمد وانا اول المسلمین. یہ اپنے دل میں پڑھ لینا اور جب بات ہوگی تو اللہ تمہیں کامیابی عطا. سبحان اللہ. سبحان. اسی ساری تیاری کے ساتھ حضرت عیاش بن ابی ربیع وہاں پہنچے اور آپ نے یہ سارا کچھ پڑھا. جب خط اس کے ہاتھ میں دیا تو وہ جو برکت پیچھے سے آئی ہوئی تھی نا وہ برکت اس کے دل میں چلی گئی. بے شک. اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفیر کی بڑی قدر و منزلت کی اور بہت کچھ کہا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ لکڑیوں کی پوجا کرتے. اچھا. تو ایک 3 لکڑیوں کا بنڈل انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے جو صلیب کی شکل کا ہے. اچھا. آپ نے فرمایا جب یہ تیری بات مان لے، میرا خط لے لے جی، تو پھر اس سے وہ لکڑیاں منگوانا. اچھا. اور جب وہ لے آئے تو اس کو سب کے سامنے آگ لگا
بتانا کہ اس کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ واہ واہ۔ پھر حضرت عیاش بن ابی ربیعہ نے جب منہ منگوایا اور اس کو آگ لگائی، اور پھر کیا ہوا، سارے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم نے اس لکڑی کی عبادت نہیں کرنی، اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق اس نے بخوشی اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، کیا اور یہ برکت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہاں تک پہنچا۔ اور پھر کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہاں اسلام کا پیغام پہنچا دیا، تو یہ محبتیں ہوتی ہیں جی کہ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا، تو پھر تحادو و تحابو تحفے دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ تحفے دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک بات یہاں سنانی بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ تحفوں کے مقابلے میں کیا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ جب تحائف آتے تو پھر اس کے اوپر بڑی نظر رکھتے تھے۔ آپ نے بات کہہ دی، میں دوسری بات سنا دیتا۔ یمن اور بحرین کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک کیس ہوا جی، ایک بندے نے، بچے نے ہاکی کے ساتھ کسی کو مار دیا۔ اچھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا، انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا بچہ مار دیے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے، دوسرے علاقے والوں نے حضرت عمر بن خطاب کو اسی دن میں بڑے عظیم تحفوں کے ساتھ نوازا ہوا تھا۔ اچھا، پیش کیے آپ نے دونوں کی بات سنی، دیکھی، اس کی بات سنی، پھر آپ نے ایسے ہاتھ بلند کر کے فرمایا الان عز الاسلام، فرمایا اگر ان تحفوں کے مقابلے میں ساری دنیا بھی مجھے پیش کر دی کمال ہو گئی ہے تو میرے لیے وہ بچے کا کام اہم تھا کہ اس نے ختم نبوت کی حفاظت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بتایا ہے کہ بڑے عمراء تحفوں کی وجہ سے اپنے اصول ضابطے نہیں بدلتے، اپنی باتوں پہ کھڑے رہتے ہیں، اپنے اصول اور ضابطے پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن تعلقات کی بہتری کے لیے ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے، جی بالکل، لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود کسی بادشاہ کے سامنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا بات کہ میرے محبوب ہیں یہ جائیں گے، وہ مانا نہ مانا تو پھر کیا بنے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بھیجے اس کے پازیٹیو اثرات نکلے اور اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں کا۔ ناظرین کرام، ہم نے سفرائے عہد رسالت کا تذکرہ سنا، اور اب کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہے۔ ہر مشکل کام میں آسانی کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیع 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، اے بندگان خدا، اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں اسلام میں سفارتکاری اور سفیر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے موضوع پر بہت عمدہ مضمون ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے اور رائے سے نوازیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔